اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کر، اور جو میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ عادتیں نسل کا پتہ دیتی ہیں، ماتھے پہ کسی کے کچھ لکھا نہیں ہوتا۔ اللہ کی محبت سب سے افضل ہے۔ سیانے کہتے ہیں جس چھاؤں میں عزت نفس اور زخمی ہو اس سے دھوپ بہتر ہے۔ شور اور شعور کے درمیان عین کا فرق ہے، اور پتہ ہے عین کیا ہے؟ عین علم ہے۔ کبھی ہمت نہ ہار، دھوپ کتنی بھی تیز ہو سمندر سوکھا نہیں کرتے۔ عزت تو سب کو چاہیے لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ خاموش رہنا بہتر ہے، اس زمانے میں لوگ لفظ کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھو، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ انسان کا غصہ بھی عجب ہے، وہ اپنے سے بڑے اور طاقتور کے سامنے تو غصہ کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن اپنے سے چھوٹے اور کمزور پر غصہ کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ کبھی کبھی تو سخت سے سخت لفظ بولنے والے کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ سننے والے کو یہ لفظ کب تک یاد رہیں گے۔ لفظ کے دانت نہیں ہوتے، مگر جب یہ کاٹ لیتے ہیں تو ان کے زخم نہیں بھرتے۔ گھر سونے چاندی سے نہیں، ہمیشہ اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہو۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں۔ نظر انداز کرنے سے اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ دل کو بڑا رکھو، دماغ کو ٹھنڈا رکھو، آواز کو میٹھا رکھو، اور پھر کوئی ناراض ہو تو کہنا۔ خونی رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبر غیروں کی زبان سننے کو ملتی ہے۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے، جن کو نبھانا ہوتا ہے پھر وہ حالات نہیں دیکھتے۔ زندگی میں دو لوگوں سے دور رہنا، ایک مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور اپنے مطلب سے یاد کرے گا۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، آسان بنانی پڑتی ہے، کبھی برداشت کر کے اور کبھی نظر انداز کر کے۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری تین باتیں جان سکے: مسکراہٹ کے پیچھے دکھ، غصے کے پیچھے پیار، چپ کے پیچھے وجہ۔ سب کی اپنی اپنی تھکن ہے، کوئی رشتوں سے تھکا ہوا ہے تو کوئی لہجوں سے اکتایا ہوا ہے، کوئی ذمہ داریوں سے نڈھال ہے تو کوئی ضرورتوں سے پریشان ہے، کوئی اپنی نفسیات سے بھاگ رہا ہے تو کوئی روح کی۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرو کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھو، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں ویراں اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ زندگی کو ایسے بنا دے یا رب، خوشی ملے تو سجدہ کروں اور غم ملے تو صبر کروں۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ اپنے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اپنی مسکراہٹ کو اتنا بے مول کر دو کہ ہر کوئی اس کو پانے کی چاہت کرے۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ دوستوں کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ رشتے اور پودوں کی مثال ایک سی ہے، یہ انسان کی توجہ چاہتے ہیں، اگر ان کو وقت نہ دیا جائے تو یہ مرجھا جاتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کو وہ رشتے بھی تھکا دیتے ہیں جو ان کا سکون ہوتے ہیں۔
افریقی کہاوت ہے، جب کلہاڑا جنگل میں داخل ہوتا ہے تو درخت آپس میں سرگوشی کرتے ہیں کہ اس کا دستہ تو ہم میں سے ہی ہے۔ کبھی بدلہ نہ لینا، سڑا ہوا پھل خود ہی گر جائے گا۔ اے میرے رب، ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو صراط مستقیم پڑھیں، جو توبہ کرتے اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ کسی کا اچھا کرتے رہو، پھر ہوتا کیا ہے، وہ آپ کو بیوقوف سمجھنے لگتا ہے۔ نفرتوں کے ہجوم میں ہمیں یہ بات ہی بھول گئی کہ کسی سے مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ سانپ سے نہ ڈرو کیونکہ سانپ سرعام ڈستا ہے، ان کم ظرفوں اور منافقوں سے ڈرو جو اپنا بن کر ڈستے ہیں۔ دوسروں کو بے سکون کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ آج جسم میں جان ہے تو دیکھتے نہیں لوگ، کل روح نکل جائے گی تو کفن ہٹا ہٹا کر دیکھیں گے لوگ۔ بعض دفعہ کچھ لوگ اپنے بولے ہوئے لفظ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ غرور کس بات کا صاحب، آج مٹی کے اوپر کل مٹی کے نیچے۔ جہاں لگے کہ ہماری وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے وہاں سے ہٹ جانا بہتر ہے۔ پرندے جب کھاتے ہیں ان کا سر جھک جاتا ہے، اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پر اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ ہمیں عاجزی اور شکر گزاری عطا فرمائے، آمین۔ مشورہ اور نمک اس وقت تک نہ دیں جب تک مانگا نہ جائے، شاید اگلا بندہ پھیکی زندگی میں ہی خوش ہو۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی۔ دوسروں کی جائیدادوں پر قبضہ کر کے اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی نہ بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ شخص بن کے نہیں، شخصیت بن کے رہو، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں، شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہ ہو، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں، کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں، عزت اور رزق اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ بہت سوچ سمجھ کر اپنوں سے روٹھا کرو، منانے کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ بچپن میں بھائی بہن دن میں 10 مرتبہ لڑتے تھے اور اگلے دن بات کر لیا کرتے تھے، مگر بڑے ہو کر ایک بار لڑتے ہیں تو برسوں بات نہیں کرتے۔ بڑھاپے میں آپ کو روٹی آپ کی اولاد نہیں، آپ کی دی گئی تربیت کھلائے گی۔ سجدے کی سرگوشی یہ ہے کہ ہم فرش پر سرگوشی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ ہر حال میں آئے گی۔ دعا کریں جہاں کبھی جس جگہ بھی آئے خاتمہ ایمان پر ہو۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیواروں میں کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔